الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ الحمدللہ، آج اللہ کے نام سے ہم سورہ نساء شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ قرآن کے اندر کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں، اور ان مکی مدنی صورتوں کے گروپ سے ہیں۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، جو کہ ہے تو اپنے حجم کے حساب سے کافی چھوٹی، لیکن معنی، عظمت اور فضیلت میں نہایت بلند ہے۔ اس کے بعد ہم نے دو طویل ترین صورتیں جو ہیں قرآن کی پڑھی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جو کہ ایک جوڑے کی صورت میں تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ دونوں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں۔ دونوں کے شروع کے اندر کتاب اللہ کی جو کتابیں ہیں ان کی عظمت کا بیان ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے بحث کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر جو بنیادی بحث ہے وہ یہودیوں سے ہے، جبکہ سورہ آل عمران کے اندر بنیادی بحث جو ہے وہ عیسائیوں سے ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر ہم نے آخری نصف کے اندر جو ہے اسلامی شریعت کا ایک بلو پرنٹ جو ہے وہ پڑھا، جو بنیادی احکام اور شروع کے جو احکام آئے ہیں وہ ہم نے پڑھے، جبکہ سورہ آل عمران کے اندر صرف ایک آیت ہم نے جو ہے وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے بارے میں پڑھی، اور مزید وہاں پر شرعی احکام نہیں ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے وہ سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء اور اس سے اگلی سورت سورہ مائدہ ایک جوڑے کی صورت میں ہے، اور اس بات کے بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے کہ جو نسبت زوجیت ہے یا جوڑے کی صورت میں ہونا، اس بات کا مظہر ہے کہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہیں، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر دیکھا کہ یہود و نصارہ سے جو ہے وہ کس انداز میں جو ہے وہ بات کی گئی، اور کس طرح سے دونوں صورتیں تقریباً نصف حصوں میں منقسم کی جا سکتی ہیں۔ سورہ نساء جو ہے یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے، گویا یہاں پر خطاب تمام انسانوں کو ہے۔ جب ہم سورہ مائدہ دیکھیں گے تو وہاں پر خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ سورہ نساء کے اندر ایک نہایت اہم بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 گروپ سے جو ہے خطاب فرمایا ہے۔ پہلا گروپ جو ہے وہ اہل ایمان ہیں، جس کے بارے میں تقریباً 37 آیات ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے اہل کتاب، یہاں پر یہود و نصارہ دونوں سے جو ہے وہ خطاب ہے، اور جو ہے یہ تقریباً 55 آیتیں ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے زیادہ جو خطاب ہے وہ منافقین سے ہے، اور یہ جو ہے اس کے بارے میں تقریباً 84 آیات ہیں۔ پورے قرآن کے اندر منافقین سے خطاب کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا یعنی کہ اے منافقوں کے حساب سے نہیں آیا، بلکہ جہاں پر بھی منافقین سے بات ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب فرماتے ہیں، کیونکہ منافقین جو تھے وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لہٰذا ان کا خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا جو ہے اس کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ لیکن جب ان آیات کو ہم پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر صحابہ کرام سے یا جو مومنین مخلصین ہیں ان سے جو ہے وہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات جو ہے منافقین سے ہو رہی ہے، اور اس کے لیے گہرے تدبر اور جو ہے فکر اور جو ہے وہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے کچھ جو ہے مفسرین اس بات کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ شریعت کے احکام آئے ہیں، لیکن جو اختتامی اور تکمیلی احکام ہیں وہ ہم سورہ مائدہ کے اندر پڑھیں گے۔ سورہ نساء کے اندر معاشرے کی بات شروع کی گئی ہے، اور اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ عورتوں کے حقوق اور ان کے مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمزور طبقات ہیں جیسے کہ یتیم ہیں اور بے سہارا لوگ ہیں، ان کے جو بارے میں ہم پڑھیں گے۔ جو مرد اور عورت کے نکاح اور طلاق کے احکامات تھے وہ ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ جنسی بہرہ روی کے خلاف جو ہے وہ بنیادی احکام یہاں آئیں گے، جبکہ سورہ مائدہ کے اندر تکمیلی احکام آئیں گے، اور پھر اہل کتاب سے آخری خطاب ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔